اللہ اکبر۔ بس دوستو تھوڑی سی مہلت ہے، ہم سب مسافر ہیں اور ہر ایک اپنی ہی جستجو سے، اپنی محنت سے جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اپنی منزل تک پہنچے گا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمارا وہ سفر جو حقیقی سفر ہے آسان فرما دے۔ آخرت کا سفر بہت طویل اور دشوار گزار ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے۔ دیکھتے دنیا میں بھی کوئی بھی ہمیں مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کوئی چیز مطلوب ہوتی ہے، اس کے لیے بھی کوشش ہے، محنت ہے، اور بغیر ہل جل کے دنیا کی چیزیں بھی نہیں ملتی۔ تو یہاں تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ تو بہت بڑا انعام فرمایا ہے۔ کائنات کو تو پیدا کیا ہی ختم کرنے کے لیے ہے۔ جتنی رنگینیاں ہمیں نظر آتی ہیں یہ سب غائب ہو جائیں گے، ان میں کچھ بھی نہیں، نہ زمین نہ آسمان، یہ چاند سورج ستارے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جتنے احوال ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سب غائب ہیں، پہلے تھے نہیں اور پھر ایسے ہو جائیں گے جیسے کبھی ان کا تذکرہ یا وجود تھا ہی نہیں، ایسے ہو جائیں گے۔ تو لیکن اللہ رب العزت اس کی بہت اونچی شان ہے، اس نے انسان کو منتخب کیا ہے، اور بڑے انعام کی بات یہ ہے کہ خود ہم سے محبت فرماتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ حالانکہ فرشتے ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی نافرمانی کا وہاں کوئی تصور بھی نہیں ہے، اور ہمہ وقت اللہ کی تسبیح میں، تکبیر میں، تحمید میں، رکوع میں، سجدے میں وہ سارے فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا، یہ امتحان ہوتا ہے، تو اللہ خود محبت فرماتے ہیں اور محبت کا حکم دیتے ہیں اپنے بندوں سے، اور یہ محبت ہی جو ہے وہ ہماری منزل ہے۔ ہم اللہ سے محبت ایسی کریں کہ وہ قبول ہو جائے۔ جیسے ہم سنتے ہیں نا واقعہ، غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کوئی دلہن تھی تو اس کی سہیلیاں اس کو خوب سجا رہی تھی، اس کی میک اپ کر رہی تھی، کپڑے پہنا رہی تھی، زیور پہنا رہی تھی، اور ایک دوسرے سے بھی کہہ رہی تھی، اس کو کہہ رہی تھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بہت پیاری لگ رہی ہو، سب طرف سے تعریف ہو رہی ہے، لیکن وہ دلہن رو رہی ہے۔ تو سہیلیاں کہنے لگی تم روتی کیوں، اتنی پیاری لگ رہی ہو پھر بھی روتی ہو؟ اس نے کہا تمہیں پیاری لگ رہی ہو نا، تو جس کے بعد جانا ہے پتہ نہیں اس کو پیاری لگتی ہو کہ نہیں لگتی ہے۔ تو جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں یہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ میں نے ایک جگہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھا، بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا، کہ مومن اس کی روح آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے تو سب سے پہلی ملاقات جو مومن کی اللہ سے ہوتی ہے، یہ جب روح کو لے جایا جاتا ہے، اس کے اعمال چونکہ گئے ہوتے نیک اعمال، تو شناسائی پہلے آسمان کے فرشتوں میں بھی ہوتی ہے اور دوسرے آسمان والوں میں بھی، تیسرے بھی، آگے تک، کیونکہ نیک اعمال جاتے رہتے ہیں۔ حق جل والا شانو کی طرف سے جو رحمتیں جو ہے متوجہ ہوتی ہے اور بندوں پر نازل ہوا کرتی ہیں، وہ بھی اس سے واقف ہوتے ہیں، تو دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرش الہی کے سامنے اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے۔ تو مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو اللہ کلام فرمائیں گے تو وہ غصے میں فرمائیں گے، کون ہے، کیا لایا ہے، یہ کہیں کون ہے، کیا لایا ہے۔ تو اتنا غصہ، کس کا غصہ ہے، کس کا تحمل ہے، تصور کریں، اپنی حالت کو ہم دیکھیں تو مومن اس وقت کہے گا یا اللہ تیری رحمت کی امید لے کر آیا، سارا غصہ ختم، سارا غصہ ختم ہو جائے گا، اور فرمائے ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے، اور اس کو اعلیٰ علیین میں رکھو، اعلیٰ علیین میں رکھو۔ تو یہاں ایک تو انہوں نے یہ اس کا اتنا سا واقعہ بیان کیا، تو اس میں بڑے غور کی چیز ہے کہ جو ہماری نجات کا سبب بننے والی ہے نا، وہ چیز ہی یہی ہے
کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ وہاں تو کوئی حد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب کی، اور جو بندے کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل کرنے کی، تو اب جب جتنی کسی کی کوشش ہوتی ہے، ہم کسی راستے پر چل رہے ہوتے ہیں تو قریب کی چیزیں ہی ہمیں دور نظر آتی ہیں، اور وہ اس منظر کو دیکھ کر ہماری جو ہے رفتار کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، اور کوئی اعلیٰ قسم کی رغبت کی اور محبوب ترین چیز کا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ وہ بس قریب ہی ہے، تو ہماری ریس زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جتنی کسی کی محبت ہوگی نا، اور جتنا کسی کا تعلق ہوگا، یہ دوڑ اسی بقدر زیادہ ہوگی۔ اس کا تعلق جسم کی طاقت سے نہیں ہے۔ دنیا میں بھی بارہا کسی کو تجربہ ہوا ہوگا، تو میں نے ایک دفعہ دیکھا، میں کم عمر تھا، تقریباً 6ٹھی 7ویں کا طالب علم تھا، تو دیہاتوں میں چھت پہ ہم گرمیوں میں سوتے تھے، تو ہمارے والد صاحب رات کو تہجد میں اٹھتے تھے اور مسجد جاتے تھے، تو اب وہ ہم سب کو جگا دیا کرتے تھے۔ رات کو اٹھے ہوں گے تو کہیں دورہ وورہ پڑا، گر گئے، تو ہماری والدہ نے مجھ کو آواز دی کہ میں تو چھت پر تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو چھت سے چھلانگ لگائی، کافی اونچی چھت تھی، وہ تصور کرو تو وہاں سے چھلانگ لگاتے تو ہاتھ پاؤں ٹوٹنے چاہیے، لیکن وہ ایسا جوش، چھت سے چھلانگ لگائی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ والد صاحب کو اٹھایا، ایسی حالت میں کم سنی میں اٹھایا بھی نہیں جاتا، لیکن جو محبت کا تعلق کا جو جذبہ تھا نا، اس نے اپنا کارنامہ دکھایا۔ میں خود حیران تھا، والدہ حیران تھی کہ بھی تم نے یہ کیا کیا ہے، کیسے کر لیا۔ تو یہ عشق اور محبت کرواتا ہے۔ تو بہت اللہ والے ایسے گزرے ہیں، جیسے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا بزرگوں سے، اور بعض ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، قسم کھا کر فرمایا کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ اور اب سمجھنے والے کئی قسم کے ہوتے ہیں، بعضوں نے سمجھا حضرت اتنے بڑے بزرگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، واقعی کچھ نہیں ہے، یہی انہوں نے سمجھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کور مغز کے بچے، کہتے کور مغز ہی نہیں، جیسے کہتے نا کسی چیز کو جو ہے اچھے انداز میں سمجھانے کے لیے، سور نہیں، سور کا بچہ کہتے ہیں نا، تو کور مغز کا بچہ، کہ بھئی ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ وہ جو اپنے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو ان کے سامنے صفات جو ہے نظر آ رہی ہیں، وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جہاں تک پہنچے ہوئے ہیں وہ ان کو لاشے نظر آتا ہے، بلکہ سراپا گناہ آدمی جو اپنے آپ کو سراپا جرم سمجھے، وہ کس کیفیت سے قاضی کے سامنے، جج کے سامنے، عدالت میں حاضر ہوگا؟ وہ تو مجرم ہے، اقراری مجرم ہے، اس کو پتہ مجھے سزا ہو جانی ہے، وہ تو جائے گا نہیں، وہ ڈر رہا ہے کہ میں اگر عدالت میں پہنچ گیا تو فوراً میری تو پھانسی کی سزا ہونے والی ہے۔ تو یہی کیفیت ان اللہ والوں کی ہوتی ہے جو اللہ کے تقرب میں اس قدر ترقی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو واقعتاً، حالانکہ ان کے پاس بڑے بڑے اعمال ہیں۔ میں اپنے حضرت اقدس کی کیفیت کو دیکھتا ہوں تو حضرت تو فرما رہے ہوتے ہیں جو کچھ آپ حضرات کے سامنے ہی ہے، تو میں یہی دیکھتا ہوں کہ بھئی ہم حضرت کو کیا جواب دیں۔ ہاں، یہ صرف عقیدت کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پہلے لوگوں میں بھی یہ واقعات ہو چکے، اور حال ایسا ہو جاتا ہے، اور ایسا حال میں وہ خاص لوگ ہی ہوتے ہیں جن پر یہ حال آئے اور مستقل مزاج رہ سکیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، ان کی حالت ایسی ہو گئی، تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے، تو مجھے اب جینے کا بھی حق نہیں ہے، تو وہ خودکشی کر لینی چاہیے۔ تو وہ اپنی حالت کو اصلاح کے لیے کسی اور اللہ والے کے پاس چلے گئے، کسی کے پاس گئے کہ بھئی مجھے کچھ رہنمائی ہو جائے، تو ان کے پاس گئے، ہم سے کہا السلام علیکم، جی یہاں کون ہے؟ میں شیطان ہوں۔
کہ اپنی حالت دیکھ رہے ہیں، اچھے اعمال بھی ان کو ایسے بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو میں تو شیطان ہوں. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب اس کو اور یقین ہو گیا کہ بھئی میں تو واقعی شیطان ہوں. اور وہیں سے واپس آئے، اپنے مرید سے کہا، مریدوں کو تو بڑا اعتقاد ہوتا ہے، دیکھو مجھے نا میں نے خودکشی کرنی ہے، اور خودکشی کروں گا، کوئی کسر رہ جائے نا تو تم پوری کر دینا. تو وہ کمرے میں گئے اپنے حجرے میں، اور اپنے آپ کو چھری سے جو ہے اپنا گلا کاٹ لیا، اور تھوڑی سی رہ گئی تھی کھال اٹکی ہوئی. تو مرید نے کہا بھی پیر کا حکم پورا کرنا تو ضروری ہے، تو اس نے وہ بھی کاٹ دی. اور نکل ہی رہا تھا، چھری ہاتھ میں ہی تھی، اور اوپر سے لوگ آ گئے، اب پکڑ لیا. اب وہ پولیس لے گئی ان کو. اب وہ کہتا ہے جج کے سامنے کہ بھئی آپ مجھے کیا کریں گے، میں تو خود زندہ نہیں رہنا چاہتا. جب میرا پیر ہی چلا گیا، میرا مرشد ہی چلا گیا، مجھے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، تو آپ مجھے پھانسی دے دو، مجھ سے تحقیق کیا کرتے ہو. تو جب وہ جج بھی سمجھدار تھا، اس نے دیکھا ساری نوعیت کا پتا چلا، تو اس نے اس کو بری کر دیا کہ بھئی وہ تو اس نے خودکشی کی ہے، چل گیا کیا کر. تو حال ایسا آ جاتا ہے. محبت جیسے ہوتی ہے نا، محبوب، ہم چھوٹے چھوٹے مجازی عشق کے قصے سنتے رہتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بالکل ایسے سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہی قصوروار ہوں کوئی، اور مجھے کوئی حق نہیں ہے جینے کا. تو عشق ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی جھوٹے عشق بھی جو ہے نا، آدمی خودکشیاں کر لیتے ہیں، لڑکے خودکشی کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کا انجام کیا. تو یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. تو ہم نے چونکہ ذائقہ نہیں چکھا ہوتا نا، حضرت شیخ نے واضح کہا نا، نابالغ بلوغ کی حقیقت کو کیا سمجھتا ہے. تو بھی اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی دولت دی ہے. یہ کم ہم تو تھے نہیں، اللہ کے راستے میں تھے. مفتی مختار الدین شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، ان کے بیان میں آپ حضرات نے سن لیے ہوں گے حضرت اقدس کے بارے میں. تو بھئی ایک ہے بس ایسے اطمینان سے چلتے رہنا، ایک ہے کہ اللہ نے ایک بہت بڑی دولت دی ہے، ہمیں اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے. وہ ان کے کہنے پر نہ جائے کہ بھی میرے دل کچھ نہیں آتا. وہ بارہ فرما دیتے ہیں آپ مفتی مختار صاحب صاحب سے بیعت ہو جاؤ، کسی اور سے بیعت ہو جاؤ. اور ان کے سامنے آپ حضرات نے دیکھ لیا، تو فرما رہے تھے کہ یہ ہمارے پر احسان فرما دو کہ میرے مریدوں کو بیعت کرو. تو بھی ایک تو ہم اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھے کہ اللہ نے ہمیں ایسے شیخ سے تعلق نصیب فرما دیا ہے. اور دیکھو حضرت شیخ النذیر رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اب میری سمجھ میں تو بڑے خلافہ میں یہ ایک ہی رہ گئے. یہ ان کا جو ہے حضرت اقدس کا مزاج، طبیعت بالکل اپنے آپ کو مٹانے والی ہے، اور بالکل میٹے ہوئے ہیں اس سطح پر آ کر. یہاں تو امید ہو جاتی ہے آدمی کو، گناہ گار سے گناہ گار بھی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہوتا ہے. تو ان کا ماشاءاللہ سے شیخ المشاہد جو ہے استاد الاساتذہ ہے، بڑے بڑے مدارس میں جہاں ہم جاتے ہیں دیکھنے میں موقع ملتا ہے، تو حضرت کے شاگرد کہیں نہ کہیں نکل جاتے ہیں. شاگردوں کے شاگرد کتنے مدرسے سنبھالے ہوئے ہیں، کتنا دین کا کام چل رہا ہے. اور پھر جماعتوں میں حضرت اقدس نے صحت تھی، کتنا وقت لگایا، ہمیں نظر نہیں آتا ہے. تو بھائی جو صحبت کا اثر ہوتا ہے، تعلق کا بڑا اثر ہوتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو نسبت ہمیں حاصل ہو گئی ہے نا، یہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے. اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا نصیب ہوتا ہے. یہ نسبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی، مضبوط ہوتی چلی جائے گی. یہ ایک قسم کا حصار ہے، حصار. جیسے کوئی جو ہے رجال غیب کوئی جو ہے وہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں نا، تو کسی نے آیت الکرسی کا حصار کیا ہوتا ہے، کسی نے کوئی حصار کیا ہوتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ والوں کی جو نسبت ہے نا، یہ محفوظ بنا. ہم نے اپنی آنکھوں سے بارہ دیکھا، میں ایسے نہیں وہ بات کہہ رہا. تو اس لیے ہم اپنے تعلق کو بڑھائیں، اور کم از کم یہ ہے کہ یہ بات کسی کے دل میں پیدا نہ ہو کہ بھئی مجھے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا.
اور پھر انشاءاللہ اس پر امید ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرما گئے ہیں جو اس سلسلے میں داخل ہو جائیں گے نا انشاءاللہ مغفرت تو ہو ہی جائے گی، ایمان پر خاتمہ تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ اس وجہ سے آدمی کو جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بد پرہیزیاں شروع کر دے اور جو ہے پھر یہ احتیاط مفقود ہو جائے، یہ تو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اور کوشش ہونی چاہیے، اور کوشش ہو اعمال کے رستے سے میں قریب ہو جاؤں۔ تو بھائی یہی میں دل میں آ رہی تھی کہ تھوڑی سی گزارش کر دوں، مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، تو ان تذکروں سے اندر کی حس بھی بیدار ہوتی ہے اور جو ہے جستجو بڑھتی ہے۔ تو آپ سب حضرات ماشاءاللہ، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات ہی کی بھی بہت برکت ہے کہ بھی مجھے بھی کچھ استقامت ہو جاتی ہے اور میں چل رہا ہوں، تو پاس بیٹھنے والے کو بھی اللہ پاک محروم نہیں فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ حضرات کو نوازا ہے اور مجھے اللہ سے یہ بھی امید ہے انشاءاللہ تعالی کل قیامت کے دن آپ حضرات کی برکت سے وہاں بھی کوئی نہ کوئی اللہ لاج رکھ لے گا انشاءاللہ۔ اور حضرت ایک دوسرے طرف لکھایا تو اللہ تعالیٰ حضرت اقدس کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، حضرت کی زندگی میں برکت دے، صحت میں برکت دے، حضرت کا سایہ سلامت رکھے اللہ پاک، اور حضرت کی دعاؤں توجہات میں ہمیں جو ہے شامل فرمائے، اور حضرت کے فیض و برکات سے پوری طرح ہم منتفع ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ